السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے اسپیشل پروگرام راہ سکون میں۔ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے ایک ٹاپک کور کیا جس میں ہمارا ٹاپک تھا، جس پروگرام میں ہمارا ٹاپک تھا بیعت کیا ہے، بیعت کے فائدے، بیعت کی شرائط اور بیعت کا مقصد۔ تو الحمدللہ بیعت کا مقصد میں نے آپ کو بتایا، بیعت کی شرائط جو مرید پر لاگو ہوتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی، اور بیعت کے کچھ فائدے بھی میں نے آپ کو بتائے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کہا کہ جن جن احباب کو کوئی سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے بیعت سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس پروگرام کے بعد آپ تمام احباب کی محبت، آپ تمام احباب نے کچھ سوالات کیے جو کہ بیعت سے ریلیٹڈ تھے، تو میں نے سوچا کہ آج کا بھی دن، یعنی آج کا جو پروگرام ہو وہ آپ کے ان سوالات کے حوالے سے ہو کہ آپ تمام چاہنے والوں نے، سننے والوں نے، محبت کرنے والوں نے ہم سے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ سوال کیے، اور آپ لوگوں نے انسسٹ کیا کہ دوران پروگرام ہی اس کا جواب دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو عام کیا جا سکے۔ ایک بھائی کا سوال تھا کہ بھائی بیعت کرنے کے بعد بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، خوشحالی آتی ہے، ترقیوں کی راہیں ہموار ہوتی ہے، اور گھر میں بے سکونی کا خاتمہ ہوتا ہے، بے برکتی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور زندگی تسلی اور تشفی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن پہلے کی زندگی ان کی اس طرح نہیں ہوتی جو بیعت کرنے کے بعد کی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو بعض لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائش آ جاتی ہے بیعت کے فوراً بعد، بعض لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، بعض لوگوں کی زندگیاں سخت ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ کٹھن مراحل سے گزرنے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے معاملات میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو یہ ایک سوال آیا تھا، آج ہم اس سوال کو بھی کور کریں گے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی ویسے ویسے آپ کے سوالات بھی کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی دیتے رہیں گے۔ تو یہ جو سوال کیا یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت سارے لوگ اس بات سے بعض اوقات بدگمان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم نے جس کے ہاتھوں بیعت کری ہے وہ کامل ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیے، میں زیادہ تر دوروں پر رہتا ہوں، کبھی پنجاب میں، کبھی باہر ممالک، کبھی سندھ میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو ہر سلسلے کے شخص سے بات ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنی پریشانی بھی شیئر کرتے ہیں، اپنی خوشی بھی شیئر کرتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ تو میں نے اس حد تک بدگمان ہوتا ہوا دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کے ہاتھوں بیعت کی ہے، کیا کہیں وہی تو ہم پہ جادو نہیں کر رہا دنیاوی لالچ کے لیے، اور وہی ہم پہ معاملات تو نہیں کروا رہا کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس پہ پیسہ خرچ کریں، اس کو پیسے دیں۔ تو دیکھیں، اس بات کا جواب بھی آگے چل کے آپ کو مل جائے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارا جو پیر ہے، ہمارا جو مرشد ہے، کیا وہی ہم پہ جادو کے معاملات
وہی ہمارے ساتھ عملیات کے معاملات تو نہیں کر رہا ہوں. تو دیکھیں مرشد کی بھی آج جو ہے وہ کچھ سوال آئے تھے پچھلے ہفتے کہ ہم کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مرشد کامل ہے یا یہ مرشد ایک اچھا انسان ہے یا یہ جو مرشد ہیں یہ ہمارے ساتھ دنیاوی لالچ کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، ہمیں ہماری منزل پر پہنچائیں گے. تو اس کے بارے میں کیسے پتہ لگایا جا سکے تو وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے مرید کی قسمیں شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح مرشد کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ آپ جس کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے جا رہے ہیں کیا وہ شخص اس قابل ہے کہ آپ اس کے ہاتھوں پہ بیعت کریں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کوئی بڑا مقام یا بڑا انعام سوچا ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ ہمارے دل میں یہ رغبت پیدا کرتا ہے کہ ہم سلاسل کی طرف بڑھیں، ہم تصوف کی طرف بڑھیں، ہم صوفیہ کو اپنائیں. تو بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزما بھی رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس انعام کا مستحق ہے، اس مقام کا مستحق ہے جو اللہ رب العزت اس شخص کو دینا چاہتا ہے. تو اسی لیے اس شخص کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں بیعت ہونے کے بعد. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی انسان جب تک ایگزام سے نہیں گزرتا تب تک رزلٹ اس کے سامنے نہیں آتا، اس کو رزلٹ نہیں ملتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارے ماضی میں کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا جو ہے ریٹرن کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہے. لیکن رب العزت قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جس کو چاہے اس کو راہ راست پہ لا سکتا ہے، اور بس اللہ رب العزت کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس طرف آ جاتا ہے. پھر اس کی ماضی کی غلطیاں، اس کی ماضی کے گناہوں کی تلافی کے لیے اس کے اوپر آزمائش ڈالی جاتی ہے. لیکن دونوں صورتوں میں اس شخص کا صبر، اس شخص کا توکل اور اس شخص کی شکر کرنے کی کیپیسٹی کو آزمایا جاتا ہے. تو ایسے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جو راہ طریقت میں کسی سے بھی بیعت ہیں، کسی بھی پیر سے بیعت ہیں اور بیعت ہوئے ہیں اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مرشد سے کامل محبت رکھیں، اپنے رب پر کامل توکل رکھیں، اور ہر کنڈیشن میں، ہر کیفیت میں، ہر معاملے میں، ہر مراحل میں اللہ کا شکر بجا لائیں. تو انشاءاللہ تعالی جو شخص اس حکمت عملی کو اپنائے گا وہ کبھی بھی زیادہ لمبے عرصے آزمائشوں کا شکار نہیں رہے گا. اور یاد رکھیں جو شخص آزمایا جاتا ہے وہ شخص سنوارا جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ خنجر تب تک لوہا ہوتا ہے جب تک وہ بھٹی میں نہیں جاتا، لیکن جو بھٹی میں چلا جاتا ہے، بار بار کٹا جاتا ہے، بار بار جلایا جاتا ہے، بار بار اس کو مار لگتی ہے، تو وہ ایک ایسا خنجر بن جاتا ہے جس سے کسی لوہے کی کوئی برابری نہیں ہوتی.
تو صرف اور صرف اللہ پر یہ توکل رکھیں کہ یقیناً میرا رب مجھے نوازے گا، اب وہ چاہے مقام سے ہو، انعام سے ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، لیکن وہ نوازے گا۔ تو جب یہ توکل آ جائے گا تو آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کسی کو بھی اس کی قوت سے زیادہ نہیں آزماتا، صرف اور صرف ہمیں اپنے ول پاور اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بات کو لے کے کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ آپ آ جائیں دوسری طرف کہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کس کے ہاتھوں بیعت ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے جس کے ہاتھوں بیعت ہونا ہے کیا وہ ہمیں منزل تک پہنچائے گا؟ اور ایک سوال اور ہوا کہ بیعت ہونے کے بعد مرید اور مرشد کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد کیا مرید کے گناہوں کی ذمہ داری بھی مرشد کی ہوتی ہے؟ اور مرید کتنا بھی گناہ گار ہو تو کیا مرشد اس کو بچائے گا؟ کیا مرشد اس کے گناہوں کو اپنے سر لے گا؟ اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی تشریح کریں تو دیکھیں، میں آپ کو سمپل ورڈز میں سمجھا دیتا ہوں، ایک دنیاوی طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں۔ دیکھیں، جو شخص مرید ہوتا ہے نا اور وہ طریقت کو نہیں جانتا، صوفیت کو نہیں جانتا، تصوف کو نہیں جانتا، معرفت کو نہیں جانتا، حقیقت کو نہیں جانتا، اور وہ ایک دنیاوی آدمی ہے اور مرید ہوا ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہو۔ اب مریض جب جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تب تب ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا، لیکن ڈاکٹر تب تب علاج کرے گا نا جب جب ڈاکٹر اویلیبل ہوگا۔ اب بعض لوگ ایسے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیر و مرشد جو ہے وہ ظاہری پردہ فرما گئے۔ بھائی جب وہ ظاہری پردہ فرما گئے ہیں تو انہوں نے اپنے نائب بھی تو بنائے ہوں گے نا، اپنے خلیفہ بھی تو بنائے ہوں گے۔ آپ اپنی تربیت کا معاملہ ان سے کریں اگر آپ کی تربیت کا معاملہ مکمل نہیں ہو رہا۔ اور یاد رکھیں مرشد جو ہوتے ہیں وہ رہنما ہوتے ہیں، بندے اور رب کا معاملہ ایک طرف ہے، لیکن رہنما اور راہی کا معاملہ ایک طرف ہے۔ مرشد جو ہوتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو صحیح غلط بتاتے ہیں، آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، آپ کی بار بار رہنمائی کرتے ہیں، آپ کچھ غلط کرتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اور میری تربیت تو ایسی ہوئی ہے کہ میں نے آج تک میاں حضور کے منہ سے نہیں سنا کہ تم یہ غلط کرو میں دیکھ لوں گا، نہیں۔ جس طرح میاں حضور اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہماری کرتے ہیں۔ میاں حضور نے ہمیں سختی سے اس بات کی تلقین کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کسی پہ ظلم ظاہر ہو کہ تم کسی پہ ظلم کر رہے ہو، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ کسی کے ساتھ ناحق ہو، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا کام مت کرنا، کوشش کرنا جس سے کوئی بندہ ناراض ہو جائے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے تمہاری ذات سے۔ تو دیکھیں، ضروری نہیں ہے مرشد کامل ہو، مرید کا بھی کامل ہونا ضروری ہوتا ہے، اور مرید کامل ہوتا ہے اپنے اخلاق سے، اپنے یقین سے، اپنے توکل سے۔ اخلاق
بندے کے ساتھ یقین، اپنے مرشد پر محبت اور توکل صرف اللہ سے، تو وہ مرید بھی کامل ہو جاتا ہے۔ آپ آ جاتے ہیں کامل مرشد کی طرف، کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ یہ مرشد کامل ہے اور ہمیں اس کے ہاتھوں بیعت ہونی چاہیے، اور ہمیں کس کے ہاتھوں بیعت ہونی چاہیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، جن بزرگ کو دیکھ کر، جن بزرگ کو سن کر، جن بزرگ کی محفل میں بیٹھ کر آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لیں وہ بزرگ، وہ مرشد کامل ہے۔ یعنی کہ آپ کے دل میں اللہ کا قرب بیدار کرنے والا مرشد ہے۔ اللہ کا قرب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے احکامات کو محبت بھرے انداز سے مکمل کرنا، اور اللہ سے لو لگانا، اللہ کی محبت اپنے دل میں قائم رکھنا۔ اور ضروری نہیں ہے آپ کسی بھی بزرگ سے جا کر فوراً بیعت ہو جائیں، آپ پہلے ان کی صحبت اپنائیں، ان کو سنیں، ان کو دیکھیں، اور جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو آپ بیعت حاصل کر لیں، کیونکہ ایک دفعہ بیعت ہونے کے بعد واپس ہونا غلط ہے۔ بیعت آپ سوچ سمجھ کے کریں، اچھی طریقے سے مطمئن ہو کر کریں، لیکن بیعت ہونے کے بعد پھر نہیں آزمایا جاتا، کیونکہ جہاں خود کو بھیج دیا وہاں بھیج دیا۔ جس نے اپنے مرشد کو بیعت ہونے کے بعد آزمایا تو سمجھ لیں اس نے ہلاکت کو اپنایا۔ اب مرشد کو کیسے اپنایا جائے، آزمایا جائے؟ دیکھیں، جن جس احباب میں بھی، جس بزرگ میں بھی، جس شخص میں بھی ان کے ساتھ نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ان کی محفل میں بھیجا ہے، ان کی مجلس میں بھیجا ہے، ان کی تربیتی نشست میں بھیجا ہے، تو یعنی کہ ان سب چیزوں کا ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے کہ ایک شخص پہلے سے صاحب سلسلہ ہے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں ان کی محفل کو اپنانے کا، جوائن کرنے کا ڈالا، آپ ان کی محفل میں گئے۔ اب پیر کامل وہ ہوتا ہے جس کی ہر شخص عزت اور محبت کرتا ہے، یعنی کہ آپ جس سے بھی بات کرو گے، پوچھو گے، مشورہ کرو گے، وہ اس سے محبت کرتا ہوا ہی نظر آئے گا، وہ اس کی عزت کرتا ہوا ہی نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حاسدین اور منافقین جو ہے وہ اللہ والوں کے دشمن نہیں ہوتے، اللہ والوں کے ہی سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں، لیکن ان کی محفل میں ہر شخص ان کی عزت اور محبت کرتا ہوا ملے گا۔ اور پھر بھی اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے اور آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی میں آپ کو 4 مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں ہم بیعت ہوتے ہیں وہ ہمارا مرشد ہو جاتا ہے۔ اور لفظ مرشد میں 4 حرف آتے ہیں، میم، رے، شین، دال۔ تو جو میم ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس شخص میں جو ہمارا مرشد بننے جا رہا ہے، یا جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مرشد بنے، کیا اس میں یہ 4 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی میم سے مرشد، میم، رے، شین، دال سے مرشد بنتا ہے، یہ لفظ بنتا ہے مرشد ان 4 حروفوں سے۔ میم سے اگر
ان کے سامنے والے جو صاحب سلسلہ ہیں جن سے ہم بیعت لینا چاہتے ہیں، ان کے دل میں محبت الہی ہے، میم سے محبت الہی، تو وہ محبت الہی نظر آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ رے سے صاحب ریاض ہو، اور جب صاحب ریاض ہوتے ہیں تو ان کا کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کی اجازت وہ آپ کے لیے بیکار نہیں جاتی، وہ آپ کی زندگی میں کام آتی ہے آپ کے۔ شین سے شاکر ہو، یعنی کہ کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی مرحلے میں اللہ کا شکر لازمی بجا لاتا ہو، اور ایسے شخص کے چہرے پر اللہ رب العزت انعام کے طور پر ایسا حسن پیدا کرتا ہے کہ ہر دیکھنے والا اس کا جو ہے وہ اس پہ دل ہار جاتا ہے۔ تو جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑا نوازتا ہے۔ اور دال سے دانا ہو، یعنی کہ ان کی زبان سے جو بات نکلے وہ کسی نہ کسی کے لیے کام کی ہو، اور اس ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہو، کوئی نہ کوئی مصلحت ہو۔ تو جن بزرگ میں بھی آپ یہ چار علامتیں ظاہر ہو جائیں آپ کو، آپ فوراً ان کے ہاتھوں بیعت کر لیں، کیونکہ ان کے دل میں محبت الہی ہے، تو وہ اپنی ذات سے سنسیئر ہے۔ محبت الہی، اللہ کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر شخص کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، ہر صاحب ایمان کو ضرورت ہے۔ تو اگر وہ ان کے دل میں محبت الہی ہے تو وہ خود سے مخلص ہیں، اگر وہ صاحب ریاض ہیں تو وہ لوگوں سے مخلص ہیں، اگر وہ شاکر ہیں تو وہ اپنوں سے مخلص ہیں، اور اگر وہ دانا ہے تو وہ ہر دنیا کے ہر انسان سے مخلص ہے۔ یعنی کہ جس شخص کے دل میں محبت الہی ہے وہ اپنی ذات سے مخلص ہے، کہ وہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو صاحب ریاض ہے وہ اپنے سلسلے کے لوگوں سے مخلص ہے، اپنے مریدوں سے مخلص ہے، کہ خود اپنی ریاضت اس کی مضبوط ہے، تو جو عمل، جو ذکر، جو شغل، جس چیز کی بھی اجازت وہ اپنے مریدوں کو دیں گے وہ مرید کامیاب ہوں گے۔ شاکر ہے، اللہ کا ہر حال میں شکر بجا لاتے ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں سے مخلص ہیں۔ وہ کیسے کہ جب وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو زیادہ نوازے گا، اور جب ان کو زیادہ نوازے گا تو ان کے حق کا ان کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو، ان کے گھر، ان کے آبا، ان کے اجداد کو، اب چاہے وہ نیکی کی صورت میں ان کو عطا ہو یا چاہے دنیاوی نعمت کی شکل میں ان کو عطا ہو، تو ان کے گھر والوں میں خوشحالی پیدا ہوگی، ان کی زندگیوں میں سکون پیدا ہوگا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکون صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی ذات سے ہی مل سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص اپنے گھر والوں سے بھی مخلص ہے اگر وہ شاکر ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اگر دانا ہے تو پھر وہ عوام الناس، ہر یعنی کہ دنیا کا جو انسان ان سے جڑا ہوا ہے، ان کے پاس آتا ہے، ان کے پاس سے جاتا ہے، وہ اس ہر انسان سے مخلص ہے۔
کیونکہ وہ شخص جو بات کرے گا اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی مصلحت ہوگی، وہ فالتو بات نہیں کرے گا۔ اس کی بات میں کوئی نہ کوئی دانائی ہوگی، وہ کسی نہ کسی کے بھی کسی بھی شکل میں کام آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں دیکھیں اور کوشش کریں کہ تصوف کی راہ میں، سلاسل کی راہ میں، طریقت کی راہ میں، معرفت کی راہ میں، حقیقت کی راہ پر چل پڑے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طریقت کی طرف راغب ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام احباب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ لوگوں کے دلوں میں کوئی سوالات ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں، کال سینٹر میں بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں تاکہ ان پہ بات کی جا سکے۔ اور دوسرا، الحمدللہ آپ تمام احباب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری کی جانب سے میاں حضور کی زیر سرپرستی اور ہماری زیر نگرانی اجتماعی وقف قربانی کا اہتمام نہایت ہی عقیدت و احترام سے کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام مخیر حضرات جو کہ میاں حضور کے خلفاء ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، متعلقین ہیں، چاہنے والے ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور کم سے کم ایک حصہ لازمی دیں، تاکہ وہ غریب لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے، ہم ان کو کچھ دنوں کے لیے ان کے دسترخوانوں پہ اللہ کی یہ نعمت سجانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور آپ لوگوں کی اگر کچھ معاونت سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے تو یہ نیکی رائے گا نہیں جاتی۔ اور اس میں ایک بڑی کمال بات یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک ایسی کشش پیدا کری ہے، اس میں ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ خلق خدا کی خدمت کرنے سے جو دل مطمئن ہوتا ہے نا، دوسرے کسی کام سے وہ دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایک تشنگی رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو گئی ہو، پتہ نہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہیں ہو گئی ہو۔ ہم اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ لیکن خلق خدا کی خدمت ایک واحد ایسا طریقہ ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کری اور آپ نے اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی بھی دیکھ لی، تو آپ کے دل میں جو سکون اور تسلی پیدا ہوتی ہے نا، اس کا کوئی کہیں مقابلہ نہیں، کہ آپ کے دل میں یہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ نیکی قبول ہو گئی۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں اپنا تعاون کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔